نام ہے محسن رضا اور میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں بینکنگ، اصول بینکاری یا MBF منی بینکنگ اینڈ فائنانس کا جو چیپٹر ہے، جو پورشن ہے بینکنگ کا، وہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ I1 کے لیے سبجیکٹ بنتا ہے بینکنگ یا اصول بینکاری، اور B.1 کے لیے سبجیکٹ بنتا ہے منی بینکنگ اینڈ فائنانس۔ اس کا جو سینٹرل پورشن ہے بینکنگ کا، وہ ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بینکس کی گائیڈنس کے حوالے سے بتایا تھا۔ اس لیکچر میں آپ سے بات کروں گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سینٹرل بینک کسے کہتے ہیں، اور کسی بھی کنٹری کے اندر جو سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ کون کون سے فنکشنز پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ سینٹرل بینک سے مراد ہوتا ہے سب سے پہلے سینٹرل بینک، یا اردو میں اس کو مرکزی بینک کہا جاتا ہے۔ مرکزی بینک یا سینٹرل بینک سے مراد ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا وہ بینک جو اس ملک میں بینکنگ کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز بنا رہا ہوتا ہے، اس ملک میں کرنسی نوٹس ایشو کر رہا ہوتا ہے، اس ملک کے بینکس کی پالیسیز بنا رہا ہوتا ہے، اس ملک کی اکنامک کنڈیشن کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بینک کو آپ نام دیتے ہو سینٹرل بینک۔ پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو پاکستان کا جو سینٹرل بینک یا مرکزی بینک ہے اس کا نام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا مرکزی بینک جو سینٹرل بینک ہے، اس کے کون کون سے فنکشنز ہوتے ہیں، وہ کون کون سے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ بڑے سمپل اور آسان سے فنکشنز ہیں۔ اگر آپ غور سے ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا جو فنکشن ہے کسی بھی کنٹری کے اندر، میں صرف پاکستان کی اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہا، میں آل اوور دا ورلڈ بات کر رہا ہوں، کسی بھی کنٹری کے اندر جو کنٹری کا سینٹرل بینک یا مرکزی بینک ہوتا ہے وہ فنکشنز اپروکسیمیٹلی سیم فنکشنز پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو فنکشن ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے بینک آف ایشو، نوٹ جاری کرنا۔ سب سے بڑا اور سب سے میجر فنکشن جو ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے سینٹرل بینک کا، وہ اس کنٹری کے اندر پیسے کو فلوٹ کرنا، پیسے کو پرنٹ آؤٹ کرنا، پیسے کو مینوفیکچر کرنا، یہ اس کا سب سے بڑا فنکشن ہوتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے آپ کوئی بھی کرنسی نوٹ اٹھا کے دیکھیں، چاہے 10 روپے کا نوٹ اٹھا کے دیکھیں، 1000 روپے کا اٹھا کے دیکھیں، 5000 کا اٹھا کے دیکھیں، 500 کا اٹھا کے دیکھیں، یہ تمام نوٹس آپ کے ملک کا سینٹرل بینک جو کہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تمام نوٹس ایشو کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سینٹرل بینک کے فرائض میں سب سے پہلا جو فنکشن ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو اکانومی نیڈس، ملکی ضروریات کے مطابق، ملکی معاشی ضروریات کے مطابق نوٹ جاری کرنا، نوٹ چھاپنا، نوٹ ایشو کرنا، یہ آپ کی کنٹری کے سینٹرل بینک کا سب سے میجر فنکشن ہوتا ہے۔ سیکنڈ جو فنکشن ہے وہ ہے بینک آف گورنمنٹ۔ جو آپ لوگوں کے ملک کا مرکزی یا سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ بیسیکلی اونڈ بائی دا اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اونڈ بائی دا اسٹیٹ یا اونڈ بائی دا گورنمنٹ سے مراد ہے کہ حکومت اس کی مالک ہوتی ہے، اس کے اندر میں آپ ایکس وائی زیڈ جنرل پبلک اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ادارے کی حیثیت سے، ایک سرکاری ادارے کی حیثیت سے ورک کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات، پہلی بات یہ کہ ایک سرکاری ادارہ ہوتا ہے، دوسری بات گورنمنٹ کی جتنی فنڈز آ رہے ہوتے ہیں، جتنے فنڈز جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس بینک کے تھرو، سینٹرل بینک کے تھرو آ اور جا رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس بینک کو حکومتی بینک بھی کہا جاتا ہے یا بینک آف گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تھرڈ ہے آپ لوگوں کا فنکشن کلیئرنگ ہاؤس۔ کلیئرنگ ہاؤس یا حساب گھر۔ کلیئرنگ ہاؤس یا حساب گھر سے مراد ہوتی ہے جب دو بینکس کے درمیان ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس ٹرانزیکشن کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کی کنٹری کا جو سینٹرل بینک ہے، جو مرکزی بینک ہے، وہ اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا اکاؤنٹ ہے UBL بینک میں، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ میں، آپ کو ایک شخص پیسے دیتا ہے یا چیک دیتا ہے MCB کا، تو آپ وہ چیک MCB کا UBL میں جا کے جمع کرواتے ہو۔ UBL والے اس کو کلیئر کرنے کے لیے سینٹرل بینک میں بھیجتے ہیں، مطلب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر آپ لوگوں کا UBL کا بھی اکاؤنٹ موجود ہے، آپ لوگوں کے MCB کا بھی اکاؤنٹ موجود ہے۔ اب جب سینٹرل بینک تمام چیزیں ویریفائی کر لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، MCB کے اکاؤنٹ میں سے جتنی مالیت کا چیک تھا اتنی مالیت ڈیڈکٹ کرتا ہے، مائنس کرتا ہے اور اس کو ایڈ کر دیتا ہے UBL کے اکاؤنٹ، اور دونوں بینکس کو انٹیمیشن، نوٹیفیکیشن یا انفارمیشن پرووائڈ کر دیتا ہے کہ آپ یہاں پہ اس چیک کے اگینسٹ کتنے پیسے سبٹریکٹ کر لیے، مائنس کر لیے، اور آپ کے اتنے پیسے ہم نے ایڈ کر دیے۔ دونوں کو انٹیمیشن مل جاتی ہے۔ اس چیز کو آپ لوگ کلیئرنگ
میں جائیں گے, بینک الفلاح میں جائیں گے, ایم سی بی میں جائیں گے, جو ہمارے ارد گرد موجود ہے بینکس, ہم وہاں پہ جا کے اپنے اکاؤنٹ کو اوپن کریں گے. جنرل پبلک اپنے اکاؤنٹ کمرشل بینکس میں اوپن کرتی ہے, لیکن جو کمرشل بینکس ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس کہاں پہ اوپن کرتی ہیں؟ سینٹرل بینک کے ساتھ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ. اور جتنی پالیسیز ہوتی ہیں, جتنے رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں, یہ بھی کسی بھی کنٹری کا جو مرکزی بینک ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے, وہ بنا رہا ہوتا ہے, تشکیل دے رہا ہوتا ہے, اور آرڈر پلیس کرتا ہے تمام کمرشل بینکس کو, اس کنٹری میں چلنے والے تمام بینکوں کو, کہ آپ نے یہ رولز, یہ ریگولیشنز, یہ لاز فالو کرنے ہیں. اس وجہ سے سینٹرل بینک کو تمام بینکوں کا بینک کہا جاتا ہے. میرا اور آپ کا اکاؤنٹ کمرشل بینک میں ہے, لیکن کمرشل بینک کا اپنا اکاؤنٹ کہاں پہ؟ سینٹرل بینک. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ پوائنٹ بچو, لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ اردو میں اس کو کہا جاتا ہے آخری پناہ. مجھے آپ کو انڈسٹریز کو, ایگریکلچر کو اگر پیسے چاہیے, کسی بھی سیکٹر کو پیسے چاہیے, تو وہ کس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں؟ وہ کمرشل بینک کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ان سے لون حاصل کرتے ہیں انٹرسٹ بیس. سیم از دا کیس جو کمرشل بینک ہیں, یو پی ایل, ایچ پی ایل, بینک الفلاح, یہ سارے کمرشل بینک ہیں. ان لوگوں کو بھی, یہ بھی بزنس کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ان اداروں کو بھی قرضوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, ان اداروں کو بھی فنڈز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو اگر ان اداروں کو پیسے ضرورت ہے تو یہ کس سے مانگیں گے پیسے؟ قرضہ کس سے لیں گے؟ سینٹرل بینک سے. میں اور آپ قرضہ کس سے لیں گے؟ کمرشل بینک سے. لیکن کمرشل بینک کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے, فنڈز کی ضرورت ہے, لونز کی ضرورت ہے, تو وہ لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ سینٹرل بینک یا مرکزی بینک کے پاس جائیں گے, اور مرکزی بینک سے قرضے فراہم وصول کریں گے اور انٹرسٹ پے کریں گے, جو آپ لوگوں کا سینٹرل بینک. اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. کہ اگر آپ کے بینکس کا کہیں اور معاملات طے نہیں ہو رہے تو آپ لوگوں کا سینٹرل بینک کے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نیکسٹ پوائنٹ بچو آپ لوگوں کا کنٹرولر آف منی مارکیٹ. اردو میں اس کو کہا جاتا ہے بازار زر کا کنٹرولر. منی مارکیٹ سے مراد ہوتی ہے کوئی بھی ایسی مارکیٹ جہاں پہ آپ لوگ شارٹ ٹرم لونز لے سکتے ہو, سال یا سال سے کم عرصے کے قرضے جن اداروں سے, جن جگہوں سے آپ لے سکتے ہو, اس جگہ کو آپ لوگ منی مارکیٹ کا نام دیتے ہیں. بازار زر اس کو کہا جاتا ہے. تو بازار زر کو کنٹرول کرنا یہ بیسیکلی آپ لوگ کے مرکزی بینک یا سینٹرل بینک کا کام ہوتا ہے کہ کتنی ڈیوریشن کے قرضے ہوں گے, لونز ہوں گے, کتنے انٹرسٹ کے اوپر لونز ہوں گے, اور ری پیمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ بینک جو کمرشل بینک ہے وہ خود طے نہیں کرتے, یہ بیسیکلی ان کو پالیسیز یا قوانین یا لاز کام کرتا ہے آپ لوگوں کے ملک کا, جو مرکزی بینک یا سینٹرل بینک ہوتا ہے. اس وجہ سے کہ قوانین سارے کے سارے مرکزی بینک یا سینٹرل بینک بنا رہا ہے, اس وجہ سے اس کو کنٹرولر آف منی مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے. کہ کون سے قرضے کتنے سود کے اوپر کتنے ٹائم کے لیے دیے جائیں گے, یہ ڈیسیژن کرنا, یہ فیصلے کرنا آپ کے مرکزی بینک کا کام. اس طرح نیکسٹ پوائنٹ بچو, کریشن آف سیونگ ہیبٹس, بچت کو فروغ دینا. جنرل پبلک کے اندر مختلف قسم کی ایسی اسکیمز لانچ کرنا, ایسی پالیسیز لانچ کرنا, ایسی آفرز لانچ کرنا. پبلک کے پاس جو پیسہ ہے وہ پیسہ گھر میں پبلک محفوظ نہ رکھے, بلکہ اس پیسے کو باہر مارکیٹ پہ لے کے, اس پیسے کو بینکس میں شامل کرے, بینکس میں ایڈ کرے, بینک میں ڈپازٹ کروائے, جمع کروائے, تاکہ اس پیسے سے نہ صرف پبلک کا فائدہ ہو, بلکہ جس بینک میں پیسے جمع کروائے گے اس بینک کا بھی فائدہ ہو, اس بینک نے آگے وہ پیسہ جمع جہاں جس پروجیکٹ میں, جس سیکٹر میں استعمال کیا, اس سیکٹرز کو بھی فائدہ ہو. اس چیز کے حوالے سے پالیسیز طے کرنا, اس چیز کے حوالے سے پبلک کو آفرز دینا, یہ آپ لوگوں کا سینٹرل بینک کا کام ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے بینک, مطلب کمرشل بینک سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, اس کے اوپر کمرشل بینکس آپ کو پروفٹ دیتے ہیں. آپ نے 1 لاکھ روپے جمع کروایا, تو جب آپ لینے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے 1,05,000 1,10,000 کا آپ کو وصول ہے مخصوص ٹائم پیریڈ کے بعد. وہ ڈیٹیلز ہم لوگ آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکس کریں گے, پڑھیں گے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سیونگ ہیبٹس عوام کے اندر بچت میں زیادہ سے زیادہ عوام بچت میں اضافہ ہو, اس کی بچت جو ہے اس کے پاس پیسے پڑے گا تو پیسوں میں کیسے اضافہ کیا جائے گا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ طریقہ کار وضع کرنا, یہ طریقہ کار اس کے حوالے سے قوانین بنانا, یہ آپ لوگوں کا سینٹرل بینک کا کام. نیکسٹ پوائنٹ بچو, کنٹرولر آف فارن ایکسچینج, زر مبادلہ کا کنٹرولر. فارن ایکسچینج سے مراد ہوتی ہے, اکثر آپ لوگ نیوز پیپر میں, ایڈز میں, آگے پیچھے انٹرنیٹ پہ, فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ آج ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے, آج روپے کی
تو یہ جو ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے یا ڈالر کی قیمت گر گئی ہے یا روپے کی قدر بڑھ گئی ہے روپے کی قدر گر گئی ہے، یہ پالیسیز اور اس قدر کو ایکولنس پہ لے کے آنا، برابری کی سطح پہ لے کے آنا، یہ آپ لوگوں کے سینٹرل بینک کا کام ہوتا ہے. آپ لوگوں کا سینٹرل بینک طے کرتا ہے اکارڈنگ ٹو فارمولاز کہ آج ڈالر کی قیمت بڑھے گی یا آج ڈالر کی قیمت کم ہوگی. اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کنٹرولر آف فارن ایکسچینج، زیر مبادلہ کا کنٹرولر. نیکسٹ پوائنٹ سے آپ لوگوں کا اکنامک پلاننگ. ظاہر بات ہے جو ملک کا سینٹرل بینک ہوتا ہے، مرکزی بینک ہوتا ہے، اس کا مقصد پروفٹ جنریٹ کرنا نہیں، اس کا بیسک مقصد ہوتا ہے ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں، عوام کی پرچیزنگ پاور میں اضافہ ہو، ایک لمیٹڈ اضافہ ہو، عوام کے پاس پیسہ ہے تو غریب نہ رہے، امیر امیر سے امیر کرنا ہوتا ہے، غریب غریب سے غریب کرنا ہوتا ہے. اس چیز کو روکنا، اس چیز کے بارے سے منصوبہ بندی کرنا، پلاننگز کرنا اور اس چیز کے بارے سے اس پلاننگ کو امپلیمنٹیشن کروانا تاکہ ملک کی معاشی حالت بہتر ہو، یہ آپ لوگوں کا سینٹرل بینک کا کام ہوتا ہے. اس وجہ سے تمام معاشی پلاننگ جتنی بھی ہے آپ لوگوں کی، جتنی بھی اکنامک پلاننگ معاشی منصوبہ بندی ہے، وہ آپ لوگوں کا سینٹرل بینک کو کام کر رہا ہوتا ہے تاکہ ملک کے جو بھی عوام ہے وہ بہتری کی لیول کے اوپر رہے، ایک ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ مزید پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے. اس طرح نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ لوگوں کا امپلائیز ٹریننگ. جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں نہ صرف سینٹرل بینک کے اپنے امپلائیز جو سینٹرل بینک میں کام کر رہے ہیں، جن کو سرکاری ملازم آپ کہہ سکتے ہیں، نہ صرف سرکاری ملازمین سینٹرل بینک کے بلکہ کمرشل بینکس کے اندر کام کرنے والے جتنے افراد ہیں ان کو نئی ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا، ان کو نئی جو بھی چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے اس کی ٹریننگ پرووائڈ کرنا، یہ آپ لوگوں کے سینٹرل بینک کا مرکزی بینک کا کام ہوتا ہے. جیسے جو کمرشل بینکس ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس ٹیکنالوجی کو، اس نئی مشین کو، اس نئے جو فارمولا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے. تو بینکوں کے جو ملازمین ہیں چاہے وہ اپنے بینک ہیں، اپنے ملازمین ہیں، چاہے وہ کمرشل بینک سے اور کمرشل بینک سے ملازمین ہیں، ان کو نئی چیزوں کے بارے سے ٹریننگ دینا، نئے لا سکھانا، نئی چیزیں امپلیمنٹ کرنا سکھانا، یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے سینٹرل بینک کے فنکشنز میں آ. اس طرح نیکسٹ پوائنٹ مجھے انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، صنعتی اور زرعی ترقی کو فروغ دینا یا صنعت اور زراعت کو فروغ دینا. اس قسم کے قرضے دیے جائیں، اس قسم کے لونز پرووائڈ کیے جائیں جو کاشتکاروں کے لیے یا صنعت کاروں کے لیے آسان ہو، جو وصول کرنا لینا آسان ہو، کوئی لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن نہ ہو، پلس آپ لوگوں کا اگر ضرورت پیش ہے تو سود، شرح سود کو، انٹرسٹ ریٹ کو گرانا، کم کرنا تاکہ انڈسٹریل سیکٹر بند نہ ہو، زرعی سیکٹر، ایگریکلچرل سیکٹر بند نہ ہو. اس کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا، یہ بھی آپ لوگوں کے سینٹرل بینک کا، مرکزی بینک کا کام ہوتا ہے تاکہ ملک میں صنعتیں کو بھی فروغ ملتا رہے، صنعتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے اور زراعت میں بھی اضافہ ہوتا رہے. دونوں شعبوں میں جب اضافہ ہوگا تو جو لوگ بے روزگار ہیں، ان امپلائڈ افراد ہیں، ان کو امپلائمنٹ ملے گی، روزگار ملے گا، روزگار ملے گا تو ان کا اور ان کی فیملی کا، ڈیپینڈنٹس کا لیونگ اسٹینڈرڈ، معیار زندگی بہتر ہونا شروع ہو. آخری پوائنٹ سے آپ لوگوں کا ڈیولپمنٹ آف بینکس، بینکوں کا فروغ. کسی کمرشل بینک کو اگر اس نہج پہ وہ آ گئے، اس سطح پہ وہ آ گئے کہ اس کو بند کرنی پڑ رہی ہے، اپنی برانچ یا اوورآل پورا جتنی بھی برانچ ہے اوورآل پورا سیٹ اپ بند کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ بند ہونے سے روکنا، نئی برانچز لانچ کرنے میں مدد کرنا اور ان کے بزنس میں اضافہ کرنا تاکہ کنٹری میں ان امپلائمنٹ کا جو ہے وہ کمی واقع ہو. اس چیز کے حوالے سے پالیسیز بنانا، رولز ریگولیشنز بنانا اور بینکس کو مختلف اوقات میں، مختلف ٹائم پہ مختلف قسم کی آفرز دینا، یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے سینٹرل بینک کا کام ہوتا ہے تاکہ کنٹری کے اندر چاہے وہ کنٹری کا اپنا بینک ہے، چاہے وہ فارن بینک ہے، غیر ملکی بینک ہے، وہ اس کنٹری میں آپریٹ کرتا رہے، کام کرتا رہے. اس چیز کے حوالے سے تمام کام کرنا آپ لوگوں کے سینٹرل بینک کے فرائض میں، فنکشن آف سینٹرل بینک میں شامل ہے. یہ تھا جو آج کا آپ کا لیکچر فنکشن آف سینٹرل بینک کا، مرکزی بینک کے حوالے سے. امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ